بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روک لیا۔ بھائی پریشان ہوئے کہ وہ کیسے اپنے باپ کی طرف واپس جائے۔ بھائیوں نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے کیا کہیں گے۔ انہوں نے کل یوسف کے بارے میں باپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا، کیا آج بنیامین کے بارے میں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کریں گے؟ ان کے بڑے بھائی نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ابا جان، تیرے بیٹے نے چوری کی، ہم نے تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کے نگران نہیں ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ قصہ سنا، وہ جان گئے کہ اس میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اس کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا اور آج بنیامین کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اس پر دو غم جمع نہیں کرے گا، اللہ اسے دو بیٹوں کے بارے میں گھبراہٹ میں ہرگز مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یوسف علیہ السلام اور بنیامین جیسے دو بیٹوں کے بارے میں یقیناً گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ کا اس میں پوشیدہ ہاتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، پھر انہیں خوش کرتا ہے اور ان پر اپنا انعام کرتا ہے۔ بڑا بیٹا مصر میں ہی رہا اور اس نے واپس کنعان جانے سے انکار کر دیا، کیا تیسرے بیٹے کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے دو کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے اور فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن یعقوب علیہ السلام ایک انسان تھے، ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف کو یاد کیا اور ان کا غم تازہ ہو گیا اور فرمایا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے ماجائے بیٹوں نے کہا، تو یوں ہی یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسی غم میں ہلاک ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے غم و اندوہ کا شکوہ اللہ کے حضور کرتا ہوں، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مایوس ہونا کفر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے گھر میں بڑی امید تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ یوسف اور بنیامین کی تلاش کرے اور اس تلاش میں پوری محنت کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بھائی تیسری مرتبہ مصر گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس اندر گئے، اس کی خدمت میں اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کی شکایت کی اور اس سے فضل و کرم کی بھیک مانگی۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے غم اور محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ میرے باپ کے بیٹے، انبیاء کے بیٹے، اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کا شکوہ ایک بادشاہ کی خدمت میں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ کب تک میں ان کی یہ حالت دیکھتا رہوں گا؟ کب تک میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور آپ نے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یوسف اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جان گئے کہ یہی یوسف ہے۔ کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا یوسف زندہ ہے؟ کیا وہ کنویں میں مرا نہیں؟ ارے کیا یوسف آج عزیز مصر ہے؟ وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے۔ کیا وہی ہمارے لیے غلے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اب کوئی ان کے پاس شک رہ گیا جس سے وہ باتیں کرتے تو یوسف بن یعقوب ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترجیح دی ہے، ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے کرتوت پر انہیں ملامت نہیں کی بلکہ کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔